آج عوام کی عدالت میں جواب دے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. جی عمران خان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بہت ٹھیک. عمران، آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، مگر آپ کی سیاست اور دوسروں کی سیاست میں مجھے کوئی فرق اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ دونوں اطراف ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں. آپ کی سیاست میں اور دوسروں کی سیاست میں فرق کہاں سے ڈھونڈوں؟ دیکھیں افتخار جی، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ الزام لگاتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ سیاست میں الزام لگائے جاتے ہیں. آپ ایک ڈیموکریسی میں اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرے تاکہ گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھے، یعنی کہ گورنمنٹ اپنی غلطیاں نہ کرے، ان کی نشاندہی کرے. کرپشن اگر نمبر 1 چیز ہے جو آج پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو اگر ہم اپوزیشن اس کی تنقید نہیں کریں گے تو اپوزیشن کس کام کی؟ تنقید تو جیسا آپ نے کہا کہ اپوزیشن کا حق ہے، بیکاز گورنمنٹ کی جو ناہلیاں ناکامیاں ہوں گی اپوزیشن نے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے، کہ بیکاز اپوزیشن از اے گورنمنٹ ان ویٹنگ، اور جمہوریت کا حصہ ہے. بالکل. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری، گیلانی اور کابینہ کے علاوہ آپ کا ٹارگٹ کوئی اور نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اصل میں ایک گورنمنٹ کے جو ہیڈز ہیں اب ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، ایک اب پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. میں ڈیموکریسی کی اب بات کر رہا ہوں. ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وزیر ریزائن کر جاتا ہے، ٹرین تو نہیں وہ چلا رہا ہوتا، کتنے ذمہ داری اس کی. جس ملک کی آپ مثال دے رہے ہیں وہاں پہ جمہوریت کتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے کہ جو ٹرین کے حادثے پہ وزیر استعفیٰ دیتا ہے، اور کیا ان ملکوں میں اتنی فوجی انٹرونشن ہو چکی ہوتی ہے جتنی پاکستان میں ہوئی؟ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اٹ از ناٹ ایکسکیوز، اٹ از اے کوشچن. دیکھیں، اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. اب شوکت خانم کے اندر کوئی اگر مجھے کرپشن کا آئے، کوئی مجھے انفارمیشن آئے، تو میں کس کو پکڑوں گا؟ چیف ایگزیکٹو کو میں کال کروں گا سیدھا، کیونکہ چیف ایگزیکٹو جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اسی کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے. جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ جواب دے گا اور وہ ذمہ دار ہے. بالکل. یعنی کہ دیکھیں، ایک چائنیز پروورب ہے، فش راٹس فرام دا ٹاپ، اوپر سے سارا سسٹم تباہ ہوتا ہے. محمد خان جنیجو کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں؟ جی. کیا وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے؟ ایماندار وزیر اعظم. جب وہ ایماندار وزیر اعظم واحد اور ایک ایسے ہی صوبے میں غلام حیدر وائن بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پرفارم نہیں کر پائے، تو کیا آپ کا جو یہ فلسفہ ہے یہ غلط ثابت نہیں ہو جاتا؟ لیکن جو جنیجو صاحب تھے ان کے پاس پاور نہیں تھی، پاور تھی ضیاء الحق کے پاس، اور غلام حیدر وائن کے پاس پاور نہیں تھی، پاور تھی نواز شریف کے پاس. دیکھیں، جو میرا فلسفہ وہ یہ ہے کہ ایک اردوغان ترکی میں آتا ہے، اور ترکی 10 سال میں ایک کمزور ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک بننے جا رہا ہے. 3 گنا پر کیپٹا انکم بڑھتی ہے، $3,000 سے $10,000 پہ. مہاتر محمد آیا، انہوں نے ایماندار لوگوں نے اپنے ملک کو بدل دیا. ایک ہمارے پیارے نبی کیا انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بڑی قومیں برباد ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے. نہیں، میں پیسے لا رہا ہوں. نہیں، میں اتفاق کر رہا ہوں. I am with you. I am with you. جب آپ کے ملک میں طبقاتی قانون ہوتا ہے، ایک طاقتور کے لیے کمزور کے لیے، صرف بیچارہ غریب چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے نبی نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر جب آپ نے اگر ملک کو ٹھیک کریں گے جب بھی، تو آپ طاقتور کو پہلے قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. 2010 میں ایک انٹرنیشنل قانون بنا ہے منی لانڈرنگ کا. جیسے ہی کرپشن کے کیسز شروع ہوں گے کسی ملک کے اندر، جتنے بھی ان کے باہر ایسٹس ہیں وہ فریز ہو جائیں گے. جس طرح حسنی مبارک کے، جس طرح بین علی کے، جس طرح گدافی کے، ان کے سارے اکاؤنٹس فریز ہو گئے. اگر آپ ٹاپ لیول پہ کرپشن کا خاتمہ کر بھی دیں تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ نظام کس حد تک تباہ ہو چکا ہے اور کرپشن کس لیول تک ریاستی معاملات میں سرات کر چکی ہے؟ تو سب سے پہلے تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی کیبنٹ اور آپ کا پرائم منسٹر ایماندار ہو. اس کے بعد آپ کی نیب جو ہے وہ آزاد ہو، یعنی کہ گورنمنٹ کی کرپشن کو پکڑ سکے. اب تک نیب آزاد نہیں ہوئی. جب بھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نیب کا ہیڈ نہیں بنانا چاہیے. نیب کا ہیڈ ایک ملک کے اندر ایک اتفاق کو کریڈیبل آدمی انڈیپینڈنٹ سیکریٹریٹ ہو اس کا. جس طرح کہ برطانیہ کی نیشنل آڈٹ کمیشن ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، اس کا ٹینیور گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. اگر آزاد ہوگی تو گورنمنٹ کی کرپشن پکڑے گی. کرپشن تو گورنمنٹ کر رہی ہے. نمبر 2، کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ
اقتدار میں آ کے بزنس نہیں کر سکتے. یہ اقتدار میں آ کے بزنس مین فیکٹریاں بن رہی ہیں, قرضے لے رہے ہیں, یہ چوری ہے. یہ کسی مغربی ممالک میں اس کی اجازت نہیں ہے. تیسری چیز, جو آپ پیسہ خرچ کریں وہ اس کی ڈیوالوڈ سینٹرلائز اسپینڈنگ نہ ہو. مثلا اگر آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز دینے ہیں ڈائریکٹلی نیچے گاؤں کے لیول تک پہنچائیں, کیونکہ اگر آپ جتنی سینٹرلائز کریں گے اتنی اور چوری ہوگی. یعنی اور پھر آپ جو آپ کے سرکاری نوکر ہیں ان کو وہ تنخواہیں دیں جس میں ان کا گزارا ہو سکے. اگر لوگ بیچارے بھوکے ہیں, گزارا نہ, ان کو آپ مجبور کریں گے کرپشن کے لیے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ پہ چھوڑے جاتا ہوں, پھر وہاں سے آگے کریں گے کہ آپ ان سب چیزوں کی بات کر رہے ہیں, ان سب کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ حضرت میں جانوں بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا. They trusted in you, a man who was not in politics. Today you are in politics. You are just talking and talking and talking and talking. That is the problem. سونامی آ کے صرف ڈسٹریکٹ کرتا ہے. امیر کے بغیر تم جا ہی نہیں سکتے, اس کا جہاز نہیں ہوگا, تم ٹریول کیسے کرو گے مجھے پتا ہے. اس بیچارے کے پاس تو سیسنا ہے نا. میری جو وہ بیوی کا باپ تھا اس کے پاس 757 تھا. اس میں بیوی کے باپ کا جہاز نہیں بھولتا.